اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وہو بالافق الاعلی ثم دنا وتدلی فکان قاب قوسین او ادنی واوحی الی عبدہ ما اوحی۔ یہ تو بس وہی ہے جو ان کو کی جاتی ہے، اس کو تعلیم دی ہے ایک مضبوط قوتوں والے نے، عقل و کردار کے توانا نے، بس وہ نمودار ہوا اور وہ افق اعلیٰ میں تھا، پھر قریب ہو گیا اور جھک پڑا، بس دو کمانوں کے بقدر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ بس اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی۔ آج ہم نے سورۃ النجم کی آیت نمبر 4 سے لے کے اور 10 تک تلاوت کی۔ سورۃ النجم جیسا کہ میں نے کل اس سے پہلے ڈسکس کیا تھا اس کی کہ یہ جو وحی کا جو سسٹم ہے اور یہ کیسے وحی دی جاتی ہے، کیسے وحی ملتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس میں بیان کیا ہے ہمارے لیے، ہماری انفارمیشن کے لیے، معلومات کے لیے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو دنیا کے اندر جو لینگویج یوز کرتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے، تو وہ یہی دنیا کی لینگویج جو جیسے عربی ہے، انگلش ہے، اردو ہے، یہ ہم لینگویج یوز کرتے ہیں۔ تو اس میں جو اس دنیا کے اندر جو واقعات ہیں یا جو یہاں پہ ہم چیزیں محسوس کرتے ہیں، ان کو اپنی لینگویج میں اس کو ہم ایکسپلین کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو دنیا سے ہٹ کے جو دوسری دنیا کے جب معاملات ہیں، جیسے عالم جو جیسے آسمانوں پہ تشریف لے گئے، یا جو جس چیز کو محسوس نہیں کر سکتے، اس کو بیان کرنے کے لیے جو الفاظ یوز کرتے ہیں وہ بھی یہی الفاظ یوز کریں گے، ظاہر ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جو وحی کے ذریعے یہ جو قرآن کے اندر جو ہمیں سمجھانے کے الفاظ یوز کیے ہیں وہ عربی کے الفاظ ہی ہیں۔ اسی طرح جو بھی وہاں پہ جو واقعات پیش آئے ہیں یا جو آتے ہیں، جو پر جو محسوسات، جس کو ہم چیزوں کو محسوس نہیں کر سکتے، جو ہمیں نظر نہیں آتی، ان کو بھی انہی الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو اس لیے الفاظ تو یہی ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو اس کی فیلنگز ہیں، جو اس کی جو ریئلٹی ہے، وہ ہم اس کو فیل نہیں کر سکتے کبھی بھی، کیونکہ وہی جو اترتی ہے وہ ایک نبی کے اوپر اترتی ہے۔ دوسرا جو بھی غیر نبی ہے، جو ان کا امتی ہے، جو بھی انسان ہے، وہ اس کو محسوس نہیں کر سکتا۔ اب جہاں پہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے الفاظ کے اندر، عربی الفاظ کے اندر، قرآن کے اندر جو وحی کا پروسیجر ہے، اس کو ہم جو اس کی حقیقت ہے اس تک ہم نہیں سمجھ سکتے، اس تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وحی کا جو ایک خاص جو ایک ریلیشن ہے وہ نبی کے ساتھ ہی ہے۔ نبی اس کو محسوس کر سکتا ہے کہ اس کی کیا کیفیات ہیں اور کیسے یہ اس کو جب اس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے تو کیسے اس کو محسوس ہوتا ہے۔ ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے اور قرآن میں اور بھی مقامات پہ اس کا ہے ذکر، لیکن ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے، اس کی حقیقت تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیسے جو 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 وحی کا پروسیجر ہے، کیسے وحی ملتی ہے، نبی تک کیسے پہنچتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا جو عربی زبان میں قرآن کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جتنا ہو سکے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ آیت نمبر جو آج ہم نے پڑھی ہے، آیت نمبر 4، اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر جو 3 پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جو ستارے کی جو یعنی یہ ستارے گواہ ہیں کہ جو آپ کے جو ساتھی ہیں جن کے نبی پاک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، نہ تو وہ راستے سے گمراہ ہوئے ہیں، نہ وہ بھٹکے ہیں، نہ ہی وہ گمراہ ہوئے ہیں۔ بھٹکنا مطلب کہ راستے کی تلاش میں یعنی کہ راستے کی تلاش کر رہے ہوں اور ان کو راستے سے ہٹ جانا، اور جو گواہ ہوتا ہے، گواہ کا میننگ کہ راستہ ملنے کے بعد، یعنی کہ ایک آدمی کو راستہ مل گیا اس کے بعد وہ گمراہ ہو جائے، تو دونوں طرف سے نفی کر دی گئی ہے کہ وہ نہ وہ یعنی کہ راستے سے بھٹکے ہیں، نہ ہی وہ گمراہ ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کی گواہی دی جا رہی ہے، اور یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تو بالکل جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، یہ اسی کو فالو کرتے ہیں، وہ اپنے نفس کی کوئی خواہش اس میں شامل نہیں کرتے جو وحی ہوتی ہے۔
تو آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو بس وہی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے، یعنی کہ وہ جو ان کو وحی کی جاتی ہے وہ اسی کو بیان کرتے ہیں. وہی جو جیسے کہ ابھی ہمیں قرآن کی شکل میں جو ہم الفاظ پڑھتے ہیں یہ اللہ کی وحی ہے. اس میں کوئی ایک لیٹر یا ایک ورڈ کوئی چیز بھی جو نا نبی اپنی طرف سے ایڈ نہیں کرتے. اس پر جو خاص جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ملتا ہے فرشتے کے ذریعے سے، تو وہی اسی کو سیم ٹو سیم بیان کر دیتے ہیں. تو آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو تعلیم دی ایک مضبوط قوتوں والے نے. تو یہاں پہ مضبوط قوتوں والے سے مراد سب سے جو مضبوط قوت ہے، سب سے جو بڑی قوت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اس سے بڑی کوئی قوت نہیں ہے. تو بعض نے ان سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی لیے ہیں کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کیونکہ وہ پیغام دیا گیا ہے، تو کچھ لوگوں نے اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی مراد لیا ہے. لیکن یہاں پہ کچھ لوگوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی منسلک کیا ہے کہ جو شدید قوتوں کا جو مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو پیغام ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے نبی کی طرف. ذو مرتن عقل و کردار کے توانانے پس وہ کھڑا ہو گیا. تو یہاں بھی جو جیسے کچھ نے اس کو حضرت جبرائیل کے ساتھ ملایا لنک کیا ہے، اور کچھ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ ہی جو عقل و جو بھی شعور ہے وہ اصل تو اس کا منبع اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ یہ ٹرانسفر ہوتا ہے نبی کو. تو اس کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو لنک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عقل اور جو بھی اس عقل و کردار کے توانائی، یعنی کہ جتنی بھی عقل کی جو ہائیسٹ لیول ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ سے ہی آگے جو زمین میں انسانوں کو، نبیوں کو یہ چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں. اور اس کے بعد آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ افق اعلیٰ میں تھا. افق ہوتا ہے جب ہم جیسے ہم آسمان کی طرف نظر دوڑائیں تو اس کو ہمارے اوپر اس کو ہم افق بولیں گے. اور جو اگر ہم مشرق کی طرف دیکھیں، جہاں آپ دیکھیں گے جہاں پہ ہماری زمین کی حد ہے، آپ کو جو انسان کی نظر کی حد ہے وہاں پہ آپ کو اس آسمان اور زمین جو اکٹھے ملتے نظر آتے ہیں اوپر دور تک اگر ہم دیکھیں تو اس کو افق بولتے ہیں. اسی طرح مغرب میں بھی آپ کو افق نظر آئے گا، جہاں پہ سورج، جہاں پہ جو آسمان اور زمین آپ کو ایک ساتھ ملتے نظر آتے ہیں، جبکہ ملتے تو نہیں ہیں لیکن ہماری جو نظر کی حد ہے وہ اس کو ہم افق بولتے ہیں. مشرق و مغرب، پھر اوپر اگر اوپر نظر دوڑائیں تو وہ بھی ہمارا افق ہے. تو یہاں پہ افق الاعلیٰ مطلب جو ہماری اوپر کی طرف جو افق ہے نا، بلندی ہے، اس کو ہم بولیں گے افق. کہ وہ افق یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ افق الاعلیٰ میں تھا. ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا اور جھک پڑا. تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ، اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اس کو مراد اللہ تعالیٰ کی طرف لیں تو اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ پیغام پہنچاتے ہیں، اپنا جو پیغام زمین میں انہوں نے پہنچانا ہے تو وہ اپنے اس لیول پہ پہنچاتے ہیں کہ وہ انسانوں تک وہ پیغام پہنچے. یعنی کہ وہ ان کا جو جھکنا ہے یہ اس سے مراد نہیں لے سکتے کہ اللہ تعالیٰ جھکے، یہ تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو اس طرح منسلک نہیں کر سکتے. لیکن اسے یہ جھکنے سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیغام پہنچایا ہے وہ انسانیت کے لیول تک پہنچایا اس کو. جو انسانیت وہ پیغام، جو انسان وہ پیغام سمجھ سکتے ہیں اس لیول تک ان کو پہنچایا گیا. یعنی کہ اس لیول تک اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچایا تاکہ انسانوں کو یہ پیغام سمجھ آ جائے. تو یہ اس سے مراد ہم لیں گے. اگر ہم فرشتے سے مراد لیں، حضرت جبرائیل السلام سے مراد لیں، تو پھر وہ جیسے سیم جیسے فرشتہ وہی لے کے آتے ہیں تو وہ جو نبی کے جو قلب کے اوپر اس کو نازل کرتے ہیں، اس کو فیڈ کرتے ہیں، تو اس سے مراد یہ لیں گے ہم. تو اس سے اگر اللہ سے مراد لیں تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ وہ انسانیت کے لیول پہ جو جس طرح اس کو سمجھ آ سکتی ہے قرآن کی یا وحی کی، تو وہ اس لیول پہ جا کے اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھاتے ہیں کہ اس کی عقل میں وہ چیز آ جائے. آیت نمبر 9 میں فرمایا جا رہا ہے پس وہ 2 کمانوں کے بقدر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. یعنی کہ اگر اللہ سے اس کو اللہ کے ساتھ اس کو اٹیچ کریں تو اس سے مراد ہے کہ وہ اتنا قرب اللہ تعالیٰ جو انسان کو یا نبی کو اتنا قرب ملتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ کعبہ قوسین کے مراد یہ ہوتا ہے کہ جیسے جب دو کمان، جب جو تیر کمان جو پہلے یوز ہوتے تھے جنگوں میں، جب 2 کمانوں کو آپس میں ملایا جائے تو ان کا جو فاصلہ جو بچتا ہے اس سے مراد یہ لیا گیا ہے کہ اتنا فاصلہ رہ جاتا ہے. یہ سمجھانے کے لیے بتایا گیا کیونکہ عربوں کے لیے یہ سب سے پہلے جو اس کے جو مخاطب ہیں عرب ہی ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے پھر یہ اگزامپل دی گئی ہے
کہ جو فاصلہ ہے جب اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچاتے ہیں اپنے بندے کو تو وہ اس کا فاصلہ اتنا کم رہ جاتا ہے یا اس سے بھی کم۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنا قرب نبی کو دیتے ہیں ان کو پیغام پہنچانے کے لیے تو بالکل ان کو جو اتنا قرب ہوتا ہے کہ وہ اس سے بھی فاصلہ کم رہ جاتا ہے پیغام پہنچانے کے لیے جو میسج ڈلیور کیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے ہم فزیکلی ہم کوئی چیز نہیں مراد لے سکتے کہ فزیکلی اللہ تعالیٰ کا نبی کے ذات کے ساتھ وہ اس طرح ملاب ہونا کہ وہ بالکل فاصلہ کم رہ جانا، اس طرح کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی بھی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس کو یعنی کہ کسی نے اس کو ٹچ کیا یا کسی نے اس کو فیل کیا، یہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی آنکھ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتی۔ اور جب نبی پاک معراج پہ گئے تھے تو وہاں پہ بہت سے جو جیسے صحابہ کے اندر بھی اس کے اندر اختلاف تھا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، لیکن جو یہ صحابہ کا ایک دوسرا گروہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ تو اس کے اندر بے شمار حدیثیں ہیں جو موجود ہیں نہ دیکھنے کی، لیکن زیادہ جو لوگوں کا جو رجحان ہے، زیادہ جو علماء کا جو رجحان ہے یا زیادہ جنہوں نے تفسیر کی ہے ان کا زیادہ رجحان ادھر ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نبی پاک نے نہیں دیکھا۔ تو اس میں بے شمار حدیثیں ہیں، اگر کبھی موقع ملا تو ہم وہ حدیثیں آپ سے شیئر کریں گے کہ زیادہ لوگوں کا، زیادہ صحابہ کا اور زیادہ علماء کرام کا رجحان اسی طرف ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو وہاں پہ نہیں دیکھا۔ وہاں پہ ایک پردے تھے، پردوں کے درمیان ہی یہ سارے معاملات ہوئے، جو بھی انہوں نے دیکھا ادھر ہم اس کو بالکل بیان نہیں کر سکتے، کوئی بھی کسی الفاظ میں اس کو ہم بیان نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے وہاں پہ اللہ کی کیا تجلیات دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی کیا نشانیاں دیکھیں، کوئی اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ قرآن نے اس کو جو یہ اسی صورت میں بیان کیا ہے وہ جو الفاظ اویلیبل ہوتے ہیں کہہ لیں اسی کی بھی ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، محسوس اس کو نبی کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو فاصلہ ہے وہ قاب قوسین یا اس سے بھی کم رہ گیا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پیغام پہنچاتے ہیں اپنے نبی کو تو اس میں کسی اتنا یعنی کہ اس لیول تک ان کو بات ڈلیور کر دی جاتی ہے کہ بالکل وہ حقیقت ان کے آگے بالکل واضح ہو جاتی ہے، کوئی اس میں کمی پیشی نہیں کی جاتی، اور اللہ تعالیٰ جو انسانیت کے لیول پہ جا کے ان کو چیزوں کو ڈلیور کرتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں آیت نمبر 10 میں اس کو وضاحت بھی کر دی گئی ہے، بس اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی، تو وہی یہی ہے جو قرآن ہے۔ تو یہ جو پروسیجر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے جو انسانوں کے لیول پہ جا کے اس کو چیزوں کو جو علم کو ڈلیور کرتے ہیں، نہ کہ وہ فزیکلی اللہ تعالیٰ خود ان کے پاس آ جاتے ہیں، یا ہم بالکل اس کو ایسے بیان نہیں کر سکتے کہ وہ کہ اللہ تعالیٰ خود آ کے ان کے ساتھ مل گئے، بہت سے لوگ جو اس سے مراد لیتے ہیں، تو یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے، ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز ایسی چیز کے محتاج نہیں ہے کہ وہ فزیکلی ان کو سامنے آنا پڑے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہماری شارک کے بھی زیادہ قریب ہے، تو اس سے یہ تو ہم کوئی بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہوں یا جس طرح بھی ان کا جو مراد لے سکتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل ان چیزوں سے پاک ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو یہ پروسیجر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہی کیسے ملتی ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیول پہ جا کے اس کو چیزوں کو ڈلیور کرتے ہیں۔ تو نبی تک یہ چیز پہنچی، پھر نبی نے وہی جو وہی ہے وہ ہمارے تک پہنچائی، ایک لفظ، ایک حرف، ایک لیٹر کی بھی انہوں نے، ایک زیر زبر کی بھی انہوں نے کوئی چیز کی کمی بیشی نہیں کی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈلیور کیا، ان کو پیغام پہنچایا ان کے لیول پہ جا کے، اسی طرح نبی نے بھی ہمارے لیول پہ جا کے ہمیں وہ چیزیں ڈلیور کی، کوئی چیز کی انہوں نے کمی پیشی نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ جو وحی ہے، جو علم ہمارے پاس قرآن کی شکل میں موجود ہے، اس کی ہم قدر کریں اور اس سے ہم فائدہ اٹھائیں، اور اپنے جو دنیا و آخرت کے جو مسائل ہیں ان کو ہم حل کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس کو ہم پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ صدق اللہ العظیم۔